میرا نام صبا ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ میں لاہور شہر میں رہتی ہوں۔ ہمارا خاندان بہت چھوٹا سا تھا اور ہم سب ایک ہی ساتھ حویلی میں رہتے تھے۔ میرے دادا دادی تھے، ایک تایا، ایک چاچا اور ایک پھپھو، اور میرے پاپا بھی۔ پھپھو کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، جبکہ تایا چچا شادی شدہ تھے۔ ہم سب لوگ ایک ساتھ رہا کرتے تھے اور خوش و خرم زندگی گزارتے تھے۔ میں اکثر دادی سے پوچھا کرتی تھی، آپ کے امی ابو بھائی بہنیں وغیرہ کہاں رہتی ہیں؟ یہ سن کر وہ اکثر گھبرا جاتی تھی اور کہتی تھی میرے خاندان میں سب لوگ مر گئے۔ جب وہ یہ بات بتاتی تو ان کی آنکھوں میں کوئی اداسی نہ ہوتی۔ یہ بات واقعی سوچنے کے لائق تھی کہ کوئی اپنے مرے ہوئے خاندان کا ذکر کرتے ہوئے افسردہ کیوں نہیں ہوتا۔ اپنے خاندان کی موت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں کوئی نمی، اداسی یا کوئی رنجیدگی بھی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا دادی کا تعلق پاکستان سے ہی ہے، لیکن یہ راز مجھ پر اس دن کھلا کہ دادا دادی کا تعلق پاکستان سے ہرگز نہیں ہے۔ وہ پہلے پاکستان نہیں رہتے تھے۔ یہ بات تب کی ہے جب میں 19 سال کی تھی۔ میں شام کو ہی تھک ہار کر جلدی سو گئی تھی، لیکن پھر رات 11 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے میں نے سوچا امی کے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ جب میں امی کے کمرے میں جانے کے لیے دروازے تک پہنچی تو میرے کانوں سے کسی کی آواز ٹکرائی۔ دادا دادی اور امی ابو آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے، جس سے مجھے معلوم ہوا کہ دادا دادی شادی سے پہلے بھارت کے شہر دہلی رہتے تھے اور پھر اپنی شادی کے کچھ دنوں کے بعد لاہور آ کر مقیم ہو گئے۔ یہ بات میرے لیے کافی حیران کن تھی۔ یہ بات دادی نے مجھ سے کیوں چھپائی تھی؟ میں نہیں جانتی تھی۔ اس بارے میں صرف بڑوں کو پتہ تھا کہ دادا دادی انڈیا سے رہتے تھے۔ ہم بچوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی۔ میرا دماغ کسی سوراخ رساں کے دماغ کی طرح تھا۔ جب تک میں کسی بات کی تہہ تک نہ پہنچ جاتی، مجھے سکون ہی نہیں ملتا۔ میری طبیعت میں کافی تجسس بھی بھرا ہوا تھا۔ زیادہ تجسس بھی انسان کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات جانتے ہوئے بھی میں اس پر عمل نہیں کرتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا میں دادی جی سے ضد کر کے کہوں گی کہ وہ مجھے انڈیا گھما کر لائیں۔ ویسے بھی وہ انڈیا میں پلی بڑھی تھی، اس لیے مجھے وہاں لے کر جائیں، اور دادی کو وہاں لے کر جانا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر دادا دادی انڈیا کے رہنے والے تھے تو دادا جی کے خاندان والے بھی وہیں ہوں گے، مگر دادا جی نے بھی ہمیں یہی بتایا تھا کہ ان کے خاندان والے مر گئے ہیں۔ بھلا ان دونوں کے خاندان والے ایک ساتھ کیسے مر سکتے تھے؟ مجھے شک پڑتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور تھی جو دادا دادی چھپاتے تھے۔ دادا جی اور دادی کا خاندان الگ الگ تھا اور وہ دونوں دہلی میں ہی رہا کرتے تھے۔ خیر، مجھے انڈیا جانے کا بہت شوق تھا۔ انڈیا کی فلمیں بہت ہی شوق سے میں دیکھا کرتی تھی، اسی لیے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی۔ دادی سے جب میں نے انڈیا جانے کی بات کی تو انہوں نے غصے سے مجھے اپنی لاٹھی دکھائی۔ دادا جی بھی برہم ہو گئے۔ شکر تھا ابھی میں انڈیا کے شہر دہلی جانے کا نام نہیں لیا تھا، ورنہ دادی تو لاٹھی سے میری درگتی بنانے لگ جاتی۔ بہرحال یہ تو طے تھا کہ میں ہر صورت ان کے ساتھ انڈیا جاؤں گی۔ ہم کافی امیر لوگ تھے، اس لیے دوسرے ملک جانا ہمارے لیے کوئی نئی اور مشکل بات نہیں تھی۔ پیسوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ہم سب کے پاسپورٹ بھی بنے ہوئے تھے۔ کالج سے جب بھی چھٹیاں ہوتی میں دادی سے ضد کرتی مجھے انڈیا لے کر چلیں، مگر یہ سن کر وہ بہت ہی برہمی کا اظہار کرتی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ میرا کالج بھی ختم ہو گیا، لیکن میری فرمائش پر کسی نے کان نہ دھرے۔ میں انڈیا جانے کی فرمائش کرتے ہوئے تھک چکی تھی، مگر گھر والے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ اب میرے دماغ میں ایک زبردست آئیڈیا آیا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ کچھ ایسا کروں جس سے دادی مجھے انڈیا لے جانے پر مجبور ہو جائیں۔ یوں میں ایک دن اپنی کالج کی دوستوں کے ساتھ گھر والوں کو بنا بتائے ریسٹورنٹ چلی گئی۔ وہاں میں نے جی بھر کر کھٹی چیزیں کھائیں۔
میرا گلا بہت حساس تھا، کھٹی چیزیں برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ میں اپنے گلے کی اس حساسیت کا پہلی مرتبہ فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میں جب گھر آئی تو گلے میں خراش سی محسوس ہوئی۔ 2 دن تک گلے کا درد بھی مزید بڑھ گیا اور پھر مجھے بخار چڑھ گیا۔ میں نے گھر میں کسی کو اپنی کیفیت کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن بہت جلد طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ میری طبیعت واقعی اب بہت خراب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے میرے اندر ٹائیفائڈ کی تشخیص کی تھی۔ پہلے تو میں پریشان ہو گئی، لیکن پھر اسے انجوائے کرنے لگی۔ مجھ سے تو بیڈ سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک دن میں نے گھر والوں کے خاص طور پر دادی کے سامنے روتے ہوئے کہا کہ دادی، میری ایک ہی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے انڈیا دیکھ لیتی، لیکن یہ خواہش بھی پوری نہ ہوئی۔ اب میں ہمیشہ کے لیے مٹی کے نیچے دفن ہونے والی ہوں۔ اب کبھی میں انڈیا کی شکل تک نہیں دیکھ سکتی۔ میں دراصل یہ بات کر کے دادی کو جذباتی طور پر بلیک میل کر رہی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دادی رونے لگی اور گھر والے بھی افسردہ ہونے لگے۔ دادی بولی، میں وعدہ کرتی ہوں تجھے انڈیا لے کر جاؤں گی، بس پہلے تو ٹھیک ہو جا۔ دادی کی بات سن کر میں نے دل ہی دل میں اپنی اداکاری کو سراہا۔ مجھے مکمل طور پر ٹھیک ہوتے ہوتے 2 ماہ لگ گئے۔ دسمبر شروع ہو چکا تھا، سخت سردیاں پڑ رہی تھیں۔ دادی بولی، صبا، اب سردیاں شروع ہو چکی ہیں، دھند میں تجھے انڈیا ٹھیک سے نظر نہیں آئے گا، اس لیے ہم گرمیوں میں چلیں گے۔ یہ تو سن کر میں نے بے ہوش ہونے کی اداکاری کی، جس سے دادی ڈر گئیں۔ اب شاید انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھ جیسی ڈھیٹ لڑکی کو واقعی انڈیا دکھا کر ہی چین لیں گی۔ دسمبر کی 15 تاریخ تھی اور ہم پیکنگ کر رہے تھے، کیونکہ کل ہم نے ہوائی جہاز کے ذریعے انڈیا کے شہر بمبئی کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ ہماری ساری پیکنگ ہو گئی تھی۔ وہاں ہم نے صرف 15 دن رہنا تھا۔ باقی میرے بہن بھائیوں اور کزنس وغیرہ کے پیپرز تھے، اس لیے وہ ساتھ نہ جا سکے۔ کوئی بڑا بھی ہمارے ساتھ نہیں جا رہا تھا، کیونکہ دادی کہہ رہی تھی صرف صبا ہی ساتھ جائے گی۔ میں نہیں جانتی تھی ایسا کیوں تھا۔ دادی میرے علاوہ کسی بڑے کو، یعنی پھپھو، چچا، تایا یا پاپا کو لے جانے پر راضی کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ لیکن پھر میں نے اس بات کو ہی غنیمت جانا کہ چلو، وہ مجھے تو ساتھ لے کر جا رہی ہیں نا، یہی بہت ہے۔ رات کو مجھے خوشی سے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن نیند کی گولی کھا کر سو گئی، اور اگر دیر سے اٹھوں گی تو کل سستی رہے گی۔ نیند کی گولی کھا کر مجھے نیند آ گئی تھی، اسی لیے صبح میں فریش تھی۔ ہمارے پاس بس 2 ہینڈ کیری بیگ تھے، جس میں چند کپڑے اور دیگر سامان تھا۔ سب لوگ ہمیں ایئرپورٹ چھوڑنے آئے۔ دادا جی اکیلے میں دادی کو کچھ سمجھا رہے تھے، پھر ہم دونوں جہاز میں بیٹھ گئیں۔ میں پہلی بار جہاز میں نہیں بیٹھی تھی، پھر بھی مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ شام تک ہم بمبئی کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکے تھے۔ 4-5 دن ہم نے یہاں رہنا تھا اور پھر دہلی چلے جانا تھا۔ دادی نے بتایا کہ بمبئی میں ان کی بچپن کی دوست رہتی ہے۔ یوں ہم ان کے گھر چلے گئے۔ دادی کی دوست کا گھر چھوٹا سا تھا، جہاں وہ اکیلی رہتی تھی، اور ان کے ساتھ ان کی ایک نوکرانی رہتی تھی۔ اچانک دادی بوکھلا گئیں جب دادی کی دوست نے کہا کہ کیا صبا کو باقی سب سے بھی ملواؤ گی دہلی جا کر؟ یہ سن کر تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ دادی نے فوراً ہی بڑی مہارت سے بات بدل لی تھی، جبکہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ یقیناً دادی کے ماضی کا کوئی راز ضرور دہلی میں ہے۔ دادی نے تو بتایا تھا کہ پورے انڈیا میں ان کی اس دوست کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، پھر دادی کی دوست کن باقی سب لوگوں کی بات کر رہی تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کا سراغ لگا کر ہی رہوں گی۔ بمبئی بہت بڑا شہر تھا، یہاں کی آبادی بھی بہت زیادہ تھی۔ یہاں آ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں انڈیا میں ہوں، یوں لگ رہا تھا جیسے یہ پاکستان ہی ہے۔ یہاں آ کر دادی نے مجھے بہت سی جگہوں پر گھمایا۔ میں سوچنے لگی
یہاں جتنا مزہ آ رہا ہے دہلی جا کر اس سے بھی ڈبل مزہ آئے گا۔ مزید میں نے سوچا دادی سے کہوں گی کہ اپنے اس گھر میں لے کر جائیں جہاں وہ بچپن میں رہتی تھیں۔ خیر 5 دن بعد ہم بذریعہ ہوائی جہاز دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ بمبئی دہلی سے تقریباً 1400 کلومیٹر دور تھا، یعنی ہم بہت زیادہ دور تھے۔ ہمیں رات ہو چکی تھی۔ یہاں ہم نے ایک ہوٹل کا کمرہ بک کروایا اور رہنے لگے۔ لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ دادی مجھے دہلی گھما ہی نہیں رہی تھیں۔ 2 دن سے ہم ہوٹل کے کمرے میں ہی بند پڑے تھے۔ بمبئی میں تو دادی بہت گھما پھرا رہی تھی، لیکن اب دہلی آ کر ہوٹل سے نکلنے ہی نہیں دے رہی تھیں۔ آج ہمیں ہوٹل میں قید ہوئے دوسرا دن تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اب خود دادی کے بغیر ہی دہلی گھوم لوں گی۔ دوپہر کو جب دادی سو گئی تو میں نے چپکے سے ان کے پرس سے پیسے لیے جو کہ انڈیا کی کرنسی تھی۔ اس کے بعد کپڑے تبدیل کر کے میں چوری چھپے ہوٹل سے نکل گئی۔ اگر میں جانتی ہوتی اس کا انجام کیا ہے تو ہوٹل سے نکلنے کی کبھی غلطی نہ کرتی۔ میں پیدل چلتی چلتی کافی دور آ گئی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جس جگہ میں آئی تھی یہ علاقہ سنسان تھا۔ میں کسی اور جگہ جانے کا سوچنے لگی۔ جب میں واپس جا رہی تھی تو ایک لڑکا جو مجھ سے کافی بڑا تھا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، کیا تم صبا ابراہیم ہو نا؟ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہوئی کہ اسے میرا نام کیسے پتہ تھا۔ پھر وہ بولا، تمہاری دادی گیتی آرا تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں، آؤ میرے ساتھ میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں، انہوں نے مجھے تمہیں لانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں دنگ رہ گئی اور سوچا دادی میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئیں۔ خیر میں اس ہندو لڑکے کے ساتھ جانے لگی، لیکن اچانک ہی اس نے اپنی جیب سے کلورو فارم والا رومال نکالا اور میرے ناک پر رکھ کر مجھے بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں دہلی کے کسی گاؤں میں تھی۔ مجھے رسیوں سے کرسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ وہی لڑکا میرے سامنے آیا اور میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے اور ایک پنڈت بھی تھا۔ وہ لڑکا جس کا نام وکی تھا کہنے لگا، ابھی کے ابھی میری اور انایا کی شادی ہوگی۔ اس کی بات سن کر میری تو روح فنا ہو گئی اور میں نے اس سے کہا، میں ہرگز تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، اگر تم شادی نہیں کرو گی تو تمہاری دادی گیتی آرا، تمہارا باپ ابراہیم، تمہارا دادا علیم، تمہارے چچا زین اور تایا موسیٰ سب کو مروا ڈالوں گا۔ جانتا ہوں اس وقت وہ پاکستان کے شہر لاہور میں DHA فیس 2 میں آباد ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ تو مجھے اغوا کر لایا تھا اور اب میرے بارے میں سارا کچھ بھی جانتا تھا۔ مجھے تو اس سے خوف آیا۔ میں سوچنے لگی وہ کسی بڑے خطرناک گینگ سے تعلق رکھتا ہوگا اور اب اغوا کر کے میرے گھر والوں سے تاوان وصول کرے گا۔ اس نے مجھے ڈرایا دھمکا کر اور پستول دکھا کر زبردستی مجھ سے شادی کر لی۔ میں تو اس شادی کو نہیں مانتی تھی کیونکہ 7 پھیرے لینے سے کوئی شادی نہیں ہو جاتی۔ اسلام کے مطابق ایجاب قبول کرنے سے ہی شادی ہوتی ہے۔ میں تو روتی جا رہی تھی۔ آج مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیوں دادی سے ضد کر کے دہلی آئی۔ میری چیخنے چلانے کا بھی کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ایک بڑے سے کمرے میں قید کر دیا گیا۔ مجھے اپنا قصور بھی نہیں پتہ تھا۔ رات ہوئی تو وہ لڑکا وکی جس نے مجھ سے شادی کی تھی کمرے میں آیا۔ میں ڈر گئی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ وہ ہنسا اور بولا، مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں ہاتھ لگانے کا۔ جب تک تم ہندو نہیں ہو جاتی تب تک میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ اس کی بات سن کر میری روح پھر لرز گئی۔ اس کا مطلب اس نے مجھے یوں ہی اغوا نہیں کیا تھا۔
وہ مجھے ہندو بنانا چاہتا تھا۔ میں روئی جا رہی تھی، اس سے معافیاں بھی مانگ رہی تھی اور اپنا قصور پوچھ رہی تھی۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ میں کانپ رہی تھی اور اللہ سے مدد لینے کے لیے میں وضو کرنے چلی گئی اور چادر کو زمین پر بچھا کر نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ مجھے تو بس دادی کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ مجھے کمرے میں قید کر کے ہی رکھا گیا تھا اور کہا گیا تھا میں تب تک یہاں قید رہوں گی جب تک ہندو نہیں بن جاتی۔ مجھے کمرے میں ہی کھانا مل جاتا تھا۔ اس کے علاوہ میں ہر وقت اللہ سے یہاں سے رہائی کی دعائیں کرتی رہتی۔ ایک دن ایک عورت جس نے گھونگھٹ لیا ہوا تھا وہ میرے کمرے میں آئی۔ اس نے مجھے کھانا دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ وہ بولی یہ کسی نے دیا ہے آپ کو۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بیگ کھولا تو دنگ رہ گئی۔ اس میں قرآن مجید تھا۔ یہ مجھے کون دے سکتا ہے؟ وکی تو بالکل بھی نہیں دے سکتا۔ یہاں تو سب ہندو تھے۔ خیر میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس قرآن کو میں چھپا دیتی تھی تاکہ وکی نہ دیکھ لے۔ ایک دن وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت میں نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے مجھے زور سے تھپڑ مارا اور بولا آئندہ نماز پڑھی تو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی بات سن کر میں ڈری نہیں اور نمازیں قرآن پڑھنا جاری رکھا۔ مجھے اس کمرے میں قید ہوئے اب 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ میں اپنے گھر والوں اور دادی کے بارے میں سوچ کر بہت فکر مند تھی۔ پتہ نہیں میرے گھر والے میرے لیے کتنے پریشان ہوں گے۔ آج رات جب وہ نوکرانی کھانا دینے آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی۔ اس نے چوری چھپے وہ پرچی دی اور چلی گئی۔ جب میں نے اس پرچی کو کھولا تو اس میں رومن انگلش میں لکھا ہوا تھا میں بہت جلد تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ میں حیران رہ گئی یہ کون تھا جو میری مدد کر رہا تھا؟ پھر سوچا کہ اللہ ہی نے اسے میری مدد کے لیے بھیجا ہوگا۔ اس کے بعد میں مطمئن ہو گئی۔ ایک دن میں جمعے کی نماز پڑھ رہی تھی جب وکی کمرے میں آیا۔ اس نے پھر مجھے غصے سے مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ مجھ پر تشدد کرتا اور زور دیتا کہ ہندو ہو جاؤ، لیکن میں نہیں ہوتی۔ مجھے اس حویلی میں 6 ماہ ہو گئے اور میں اب تک مسلمان ہی تھی۔ ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ کہیں سے پیٹرول کی بوتل لے آیا اور کہنے لگا اگر تم نے اب ہندو مذہب قبول نہیں کیا تو میں تم پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دوں گا اور تم کو مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر میں ڈر گئی اور اسے جھوٹ کہا کہ ہاں میں ہندو بن گئی ہوں، میں تمہارے مذہب کو قبول کرتی ہوں۔ یہ میں نے صرف زبانی کہا تھا، دل میں کلمہ پڑھ رہی تھی۔ میں مسلمان تھی اور اسلام ایک سچا دین ہے جسے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور بولا میں کسی کام سے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا کیونکہ اب تم ہندو ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے پھر کمرے میں بند کر دیا اور خود کہیں چلا گیا، جبکہ میں بہت رو رہی تھی۔ کمرے میں آ کر میں نے قرآن مجید پڑھا اور نمازیں پڑھنا شروع کیں۔ 1 مہینہ مزید گزر گیا۔ وکی اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ البتہ مجھے اس اجنبی شخص کا خط ملتا رہتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا بہت جلد تمہیں یہاں سے آزاد کرا دوں گا اور تم اپنی دادی اور خاندان والوں کے پاس چلی جاؤ گی۔ میں جس وقت قرآن مجید پڑھ رہی تھی اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا۔ وکی مجھے دیکھ چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو گیا۔ وہ کہنے لگا تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور اس دھوکے باز لوگ مجھے پسند نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے لاؤنج میں لے آیا اور وہاں کرسی پر بٹھا کر رسیوں سے باندھ دیا۔ اس پوری حویلی میں صرف میں تھی اور وہ لڑکا تھا اور اسی کے ہم عمر 3 اور لڑکے تھے۔ وکی کہنے لگا میں نے بہت کوشش کی لیکن تم ہندو نہیں ہوئی، اب تمہاری سزا ہے تم مرو گی اور اس پیٹرول کو تم پر چھڑک کر میں تم پر آگ لگا دوں گا تاکہ تم مر جاؤ۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں کانپ گئی اور کہا میرا قصور کیا ہے؟
تم نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے؟ میں کبھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے مرنا قبول ہے لیکن دین چھوڑنا نہیں۔ بس مجھے مارنے سے پہلے میرا قصور بتا دو۔ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں تمہیں تمہارا قصور بتاتا ہوں، تمہیں خود ہی سب پتہ چل جائے گا، اس کے بعد میں تمہیں مار دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بتانا شروع کیا۔ وہ بولا، کئی سالوں پہلے کی بات ہے، دہلی میں ایک بڑی سی حویلی ہوتی تھی۔ وہاں سب لوگ خوشی خوشی رہتے تھے۔ 2 بڑے بیٹے ویوک اور روہن، جن کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور سب سے چھوٹی بیٹی دیا، جو ابھی غیر شادی شدہ تھی۔ سب خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اچانک دیا کی دوستی ایک لڑکے ورن سے ہو گئی۔ ان دونوں کی دوستی پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب ورن مسلمان ہو گیا تو سب کو دیا کے اس لڑکے سے ملنے پر اعتراض ہوا، مگر دیا نے کسی کی نہ سنی۔ پھر ایک دن اسی لڑکی کی طرح دیا بھی مسلمان ہو گئی اور وہ دونوں شادی کر کے دہلی سے بھاگ گئے۔ پورے گاؤں میں اور پھر پورے دہلی میں یہ بات پھیل گئی کہ 2 حویلیوں کے 2 لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور پھر بھاگ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر سارا زمانہ ان پر، ان کے خاندان والوں پر تھو تھو کرنے لگا اور ان کے خاندان کی عزت مٹی میں مل گئی۔ ان 2 لوگوں کے بھاگنے کے بعد ان کے خاندان والوں کے مقدر میں ہمیشہ ذلت ہی آئی۔ ابھی بھی ہم لوگ اسی ذلت میں جی رہے ہیں۔ میں اس دیا کے بڑے بھائی ویوک کے بیٹے کا بیٹا ہوں، وکی، اور وہ دیا کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری دادی گیتی آرا ہیں۔ وہ ورن کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے دادا علیم ہیں۔ برسوں ہم نے انتظار کیا تھا کہ کس طرح دیا یعنی گیتی آرا سے بدلہ لیں۔ میں نے اپنے کچھ جاسوس پاکستان چھوڑ رکھے تھے جو تم سب کے بارے میں ہمیں بتاتے رہتے تھے۔ اب وقت آ گیا ہے تم سب سے بدلہ لینے کا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے تو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اب مجھے سب سمجھ آ گیا تھا کہ دادی کیوں مجھے دہلی نہیں لاتی تھی۔ وکی کہنے لگا، تمہیں مارنے کے بعد اب میں تمہارے باقی خاندان والوں کو بھی مار ڈالوں گا۔ اس کی بات سن کر میں بولی، اسلام ایک سچا دین ہے، تم بھی اسے قبول کر لو۔ میری بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے اس بوتل سے پیٹرول نکال کر مجھ پر بہا دیا اور جیب سے ماچس کی تیلی نکال دی۔ میں دل ہی دل میں کلمہ پڑھنے لگی، کیونکہ مجھے پتہ تھا میری موت ایسے ہی ہے۔ اچانک ہی جب اس نے تیلی سے آگ لگا کر مجھ پر پھینکی، میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ لیکن حیرانی والی بات تو یہ تھی کہ آگ نہیں بھڑکی، مجھے تو آگ ہی نہیں لگی تھی۔ ماچس کی تیلی بجھ کر اب زمین پر پڑی تھی۔ وکی نے 2-3 بار تیلی جلا کر مجھ پر تیلی پھینکی، لیکن کچھ نہ ہوا، پیٹرول نے آگ ہی نہیں پکڑی۔ وکی حیرت زدہ تھا۔ اچانک حیرت مجھے تب ہوئی جب میں نے دیکھا کہ وکی کے ساتھ کھڑے 3 لڑکے جو اس کے ہندو کزن تھے سجدے میں گر گئے اور کلمہ پڑھنے لگے۔ وکی بھی دنگ رہ گیا اور بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسی دوران ہی پولیس حویلی میں داخل ہوئی اور وکی کو گرفتار کر کے لے گئی کہ اس نے پاکستان سے سیاحت کے لیے آئی لڑکی کو اغوا کر کے اس پر تشدد کیا ہے، یعنی مجھ پر، اور مجھ سے زبردستی شادی کی تھی۔ پولیس نے مجھے رہائی دلوائی اور مجھے اپنے ساتھ جیل میں لے آئے۔ وکی کے وہ تینوں کزن پولیس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بیان دیا اور پھر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، انایا تم ہماری کزن ہو، ہم بھی چپکے سے 1 سال پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ ہم نے سوچا تھا چپکے سے پاکستان آ جائیں گے، لیکن اسی دوران ہی وکی تمہیں اغوا کر لایا اور اپنا پلان ہمیں بتایا۔ ہم نے سوچا کہ ہم خفیہ طور پر تمہاری مدد کریں گے۔ یوں ہم نے پہلے تمہاری دادی کو بحفاظت پاکستان پہنچایا اور یقین دلایا ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر تمہارا خیال رکھیں گے۔ ہم ہی تمہیں خط لکھتے تھے
اور اس پیٹرول والی بوتل سے ہم نے پیٹرول نکال کر زیتون کا تیل ڈال دیا تھا، اسی لیے تمہیں کچھ نہ ہو سکا۔ ان کی یہ بات سن کر میں واقعی حیران رہ گئی۔ پولیس والوں نے مجھے وکی سے طلاق دلوا دی تھی، اور پھر وہ تینوں لڑکے یعنی میرے کزن مجھے پاکستان لے آئے۔ اب جب کہ وہ مسلمان تھے، اسی لیے انہوں نے پاکستان میں اپنا گھر لے لیا اور وہاں زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے سبق سیکھ لیا تھا کہ زیادہ تجسس بھی خطرناک ہوتا ہے۔ دادی کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا، اور اسی لیے ہم میں سے کسی کو انڈیا نہیں لے کر جاتی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے خاندان والے آج بھی ان سے بدلہ لینے کے لیے انہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ کہنے لگی، وہ اور دادا جی سب سے یہ بات چھپاتے تھے کہ وہ ہندو ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے ہم سب کے ذہنوں پر کوئی برا اثر پڑے۔ اب تو میں نے توبہ کر لی تھی کہ زیادہ تجسس میں نہیں پڑوں گی، کہ اس میں نقصان میرا ہی ہونا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے اللہ سے مزید محبت ہو گئی تھی کہ اس نے ہمیشہ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھا اور میرا ایمان بھی قائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر میری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔